کہا عورتوں نے شہر کے اندر آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دی. امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود، پھسلا رہی ہے، بہلا رہی ہے، فتاحا، اپنے غلام کو. کس کو پھسلا رہی ہے؟ کس کو؟ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو. عن نفسه، اس کے جی کے بارے میں. قد شغفها حبا، اس کا دل چیر کر دل کے اندر اس کی محبت جاگزی ہو گئی. شغفها حبا، شغف کا معنی کیا؟ محبت کسی انسان کے دل کے اندر پیوست ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شغف عربی میں. قد شغفها حبا، اس زلیخا کے دل کے خانوں کے اندر اس کی محبت داخل ہو گئی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو اس کو کھلی غلطی سمجھتی ہیں. یہ تو بڑی غلطی نہیں پڑ گئی ہو. ہاں، کس بنیاد پر کیا کھلی غلطی میں کیوں کہا؟ یہ نہیں کہ کم پڑھا کی طرح، یہ اس واسطے نہیں، یہ اس لیے غلطی میں ہم اس کو سمجھتی ہیں کہ غلام کو دل دے رکھی ہے. اگر دل کسی کو دینا بھی تھا تو کسی امیر زادے کے ساتھ ہوتی تو چلو کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے. امیر نہیں کڑی تھی امیر اللہ سے، ایک غریب غلام نوکر اس کو دل دے رکھی. اب انہیں کیا پتا کہ وہ کس کو دل دے رکھی ہے. ادھر سے کس نے سنا نا، فلما سمعت، پھر جب اس زلیخا نے سنا، بمکرہن، ان کے مکر کو، ان کے چالوں کو، یہ باتوں کو نا، ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، ان کو ایک دعوت کے لیے ان کو بلا بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور کمرے کے اندر ان کے لیے نا تکیے لگا دیے. اعتدت، تیار کر دی ان کے لیے بیٹھنے کے لیے بہت اچھا انتظام. وزیر کی بیوی، وزیر حال تو پتہ نہیں، آگے بھی شاں شاں کر دی گڑیاں تھے، پیچھے بھی شاں شاں کر دی، بندے بڑھتے 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 وزیر چاہ رہا ہے. ہاں، تو یہ ہر دور میں اسی طرح ہے، یہ آج سے نہیں. یہ جو جہاں پر نفسانی خواہشات کے مطابق جب نظام چلایا جاتا ہے نا، نفسانی آسمانی ہدایت کے بغیر جب نظام چلے گا تو یوں ہی ہوگا. اور جب آسمانی ہدایت کے مطابق نظام چلتا ہے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے گا کہ خود چٹائی پر سویا ہوا ہے، کائنات کا سردار ہے، زمین و آسمان کا دولہا ہے، ہاں چٹائی پر سویا ہوا ہے اور جسم پر، کمر مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں. کیونکہ آسمانی ہدایت ہے نا، آسمانی ہدایت جب آتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ رعایا کو ترجیح دیتا ہے، رعایا کو. سمجھ آئی؟ اور جب نفسانی خواہشات کے پیچھے بندہ چلتا ہے تو پھر سب سے پہلے میں اپنی ذات ہوتی ہے، پھر مخلوق اس کو چھوڑو، یہ کیڑے مکوڑے ہیں جو بھی ہے. تو یہاں بھی یہی تھا، اعتدت لہن متکا، ان کے لیے تکیے تیار ہوئے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور دیا اس نے ان میں سے ہر ایک کو سکینن، چھری دی. یار بات ہے، دعوت ہے بڑی، اور دعوت میں اس نے انتظام کر رکھا ہے کھانے کا، پھر فروٹ ہیں، ان فروٹوں کو کاٹنے کے لیے ہر ایک کے لیے چھریاں بھی دی، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. جب یہ کھانا کھانے کے بعد فروٹ کاٹنے میں لگی ہوگی نا چھری اس کے ساتھ، اس وقت یوسف کو بلاؤں گی، اسے دیکھ کر یہ ہکی بکی رہ جائے گی، اور چھری تو چل رہی ہے نا چھری. تو جب اچانک بندے کا دھیان، آپ بھی دیکھ لیں، ہم جہاں کام کر رہے ہو اچانک دھیان کسی اور طرف جائے تو نیچے سے چھری ہاتھ میں کھلا جاتی ہے، اسی لیے اس نے چھری بھی ان کو دی. وقالت، اور آواز لگائی، اخرج علیہن، ذرا ان کے سامنے آ. یوسف کو کیا پتا ہے کیوں بلا رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی ایسے مقصد کے لیے بلا رہی ہو، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے. وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف کو کہ ذرا ان کے سامنے آؤ. فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا،
یوسف کو، اکبر نہ بڑا سمجھا اس کو، پکی بکی رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وقطعن ایدیہن، اور وہ جو پھل کاٹنے لگی تھی کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، پتہ نہیں چلا، ششدر رہ گئی۔ جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اچانک بندہ کوئی ایسی چیز کوئی اوپری سی چیز دیکھے نا تو بندہ کیا رہ جاتا ہے، حیران، ششدر، ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ایسے قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، وقلنا، اور زبان سے کیا ہوتی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، حاشا للہ، اس کا یہ سبحان اللہ کے معنی میں اللہ پاک ہے، ما ھذا بشرا، ایک کوئی انسان نہیں لگتا، انسان اتنا خوبصورت، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، کیونکہ اس خوبصورت مجسمے کو اس خوبصورت عورت نے دعوت دیا خود، اور یہ اس کو چھوڑ کر اس سے بچ نکلا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کی خوبی ہے۔ فرشتے ہر قسم کی خواہشات سے کیا ہے، پاک ہے نا، انسانوں کے اندر تو کیا ہے، خواہشات ہیں، نبی بھی کیا ہے، بولو نبی بھی کیا ہے، انسان ہی تو ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، وہی خوبیاں جو ہمارے اندر ہیں وہی اللہ نے ان کے اندر بھی رکھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، ساری خواہشات ان کے اندر بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کے اندر گناہوں کی خوبیوں کو کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا، گناہوں کی طرف ان کا دل مائل، معصوم عن الخطا، معصوم خطا، گناہوں سے پاک ہے، گناہوں کی طرف ان کا دل مائل بھی، یہ اللہ کا خاص کرم ہے انبیاء پر، انبیاء کے سوا کوئی انسان بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، ان سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کو کیا کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا۔ حضرت معاذ اسلمی ہے، گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا، گناہ آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجیے، اب کسی نے گواہی نہیں دی، یہ ہے تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہے، آ گئے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور مجھے پاک کیجیے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے آئے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کیجیے، آپ نے رخ پھیر لیا، تیسری طرف، چوتھی طرف، چاروں دفعہ، پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو اس کو، اس کی منہ سے سنو شراب نہیں پی ہوئی، ہو سکتا ہے شراب کی وجہ سے نشہ چڑھ گیا ہو اور یہ اس طرح کی باتیں شروع کرتی ہیں، انہوں نے سوچا فرمایا نہیں کوئی شراب شروع، کوئی بو نہیں آ رہی، شراب کی بو، پھر آپ نے حکم دیا لے جاؤ اس کو، جاؤ اس کو سنسار کرو، پتھر پر۔ جب صحابہ نے سنسار کرنے لگے نا تو ظاہر بات کہ انسان ہے نا یار، پتھر انسان کو لگے تو درد نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوئی، بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے پیچھے سے پکڑ کے اس کو پھر مار دیا، اور کسی نے یہ بات کہہ دی، گناہ کرتے ہیں اور پھر بھاگتا ہے، یہ بات کہتی ہے۔ واپس آئے سنسار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ معاذ کو جب ہم نے مارنا شروع کیا نا تو وہ بھاگ پڑا، آپ نے اپنا چھوڑ کیوں نہیں دیا تم لوگوں نے اسے، جب وہ بھاگ رہا تھا تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا اس کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اقرار سے کیا کر رہا تھا، اور پھر دوسرے اس صحابی کی بات سنائی کہ فلاں نے یہ بات کی ہے کہ گناہ کیا اور وہ بھاگتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، معاذ نے اتنے سچے دل سے توبہ کیا کہ اگر معاذ کی توبہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے نا تو سارے مدینے والوں کے گناہ معاف ہو جائے، معمولی بات ہے، اپنے آپ کو پیش کر لوں، اپنے آپ کو پیش کر لوں، یہ بتانا یہ مقصد تھا کہ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی ان کو پاک کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، اللہ ان سے راضی
اور وہ اللہ سے راضی. اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان ان کے لیے پہلے کیا ہے, بعد میں ان کے لیے ان کے حق میں کہا کہ وہ بھی اللہ سے راضی. اولئک هم الصدیقون, یہ صحابہ کو متعلق ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہے, سچے مومن ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھا ہے, ان کے دلوں میں میرے خوف کے سوا کچھ نہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اپنی رحمت کے ہاتھ سے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. چلیں آ جائیں واپس. کیا ہوا, کہاں تک پہنچے تھے؟ حاشا للہ ما ھذا بشر, کوئی انسان نہیں لگتا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. اب زلیخا کو موقع مل گیا, لیکن ہاں قالت زلیخا کہتی فذالکن الذی لمتننی فیہ, یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی, اور تم نے تو اس کی ایک جھلک دیکھی ہے اور اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکی. مجھ سے پوچھو نا جس کے گھر میں صبح سے شام تک رہتا ہے, میرے دل کی حالت کیا ہوگی. تم نے ایک لمحہ اس کا دیکھا, ایک جھلک اس کی دیکھی ہے, اور جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکی اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی ہے. میں تو صبح سے شام تک اتنے سالوں سے اس کو دیکھ رہی ہوں, تو پھر میرا کمفا. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے کیا کر رہی تھی, ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, اب اپنے گناہ کا اقرار کر رہی ہے اور اپنی جرات کا اظہار کر رہی ہے. میں نے ہی اس کو اس کے جی کے پھسلانے پر زور دیا, اس کو دعوت دی ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, لیکن ہوا کیا, فاستعصم, یہ پورے کا پورا بچ نکلا, گناہ کے قریب بھی نہیں آیا. لیکن سن لے, اب آگے دھمکی دے رہی ہے اس کو سنانے کے لیے, یوسف علیہ السلام کو سنانے کے لیے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ, اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور یہ کس میں سے ہو جائے گا, ذلیلوں میں سے ہو جائے گا. کیونکہ قید کے اندر تو چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, بڑے بڑے فنکار ہیں ادھر, بڑے بڑے اداکار اس میں پڑے ہوئے ہیں نا, گناہوں کے عادی پڑے ہوئے ہیں. اور پھر جیل کے اندر تو اپنی مرضی نہیں چلتی, وہاں تو طرح طرح کی سزائیں ملتی ہیں. عزت والا آدمی وہاں رہ نہیں سکتا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, لیکن اس کملی کو کیا پتا, وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ, اللہ اپنے حکم میں غالب ہے. اللہ کا حکم ہمیشہ چلتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اسے کیا پتا کہ یوسف کو میرا رب کیا بنانا چاہتا ہے. اس کے بھائی بھی تو یہی چاہتے تھے کہ یوسف کو کیا کر دیں, ذلیل کر دیں, ہلاک کر دیں, ختم کر دیں. لیکن اللہ یوسف کو عزت دینا چاہتا ہے, اللہ یوسف کو عزت دینا چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کی یہ دھمکی سنی نا, قال رب السجن احب الی, عرض کی, التجا کی, اے میرے پروردگار, السجن قید, احب الی مجھے زیادہ محبوب ہے, مما اس کام سے, یدعوننی الی جس کی طرف یہ سب مل کر مجھے دعوت دے رہی ہیں. پہلے تو ایک تھی, اب کیا ہو گئی ہے,
ساری اکٹھی ہوگی. انہوں میں سے یوسف بیٹھا گل مان لے. اس لیے تو قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. کیا کہتی ہے اس کو؟ اس کی بات مان لو, اس کے گھر میں رہتے ہو, نمک حرامی نہ کرو. انہیں سمجھ نہیں ہے کہ اس کی بات ماننے میں کیا ہے, نمک حلالی ہے. جب یوسف کو پتا ہے کہ اس کے اگر قریب جاؤں گا تو کیا ہے, اصل نمک حرامی تو یہی ہے کہ جس برتن میں کھائیں اسی برتن میں چھیر دے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ چور ڈاکو جس گھر کے اندر انہوں نے سن لانی ہوتی, جس گھر سے انہوں نے مال لینا ہوتا نا, اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. اس گھر کا آئیں ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 26واں سپارہ کھولیے, بالکل آخر, صفحہ نمبر 1247. 1247 آخری لائن ہے, بالکل آخری لائن. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کیا آپ کے پاس میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر کیا تمہارے پاس پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ, جب وہ مہمان ان کے سامنے داخل ہوئے, ان کے گھر میں داخل ہوئے. قالوا فقالوا سلاما, تو آخر کیا کہا؟ سلام. سلام ہو گئی. تو یہ پہلا اللہ ادب بھی سکھا رہے ہیں, کسی کے گھر میں جانا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو گئی. قوم منکرون, اوپر سے لوگ تھے, قوم لوگ تھے اجنبی, اوپر سے تھے فرشتے, لیکن کس شکل میں آئے تھے؟ علیم بھائی کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں. اور انسان بھی وہاں پہ مقامی لگتے نہیں تھے. فراغ الی اہلہ, کیا مانا ہے؟ فراغ الی اہلہ, لوٹے اپنے گھر کی طرف, الی اہلہ, اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین, ایک موٹا تازہ بچڑا تلا ہوا لے کر سامنے لگا. یہ نہیں پوچھا روٹی تو نہ کھا سو, پانی تو نہ پی سو, چائے چل سی, ٹھنڈا چل سی, گرم چل سی, ایسے ہم کرتے ہیں. یہ مہمان کا ادب نہیں ہے, مہمان کا اکرام نہیں ہے. قرآن نے جو ادب سکھایا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سکھایا ہے, کیا ہے؟ وقت کے مطابق جو وقت کی ضرورت ہے, کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا سامنے رکھ دو, پانی کا ٹائم ہے پانی دے دو, چائے کا ٹائم ہے چائے دے دو. اچھا پوچھنے سے مہمان بتاتا ہے آپ کھا سکتے. بے تکلفی الگ چیز ہے. بے تکلفی ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے اصغر پرویز چیمہ صاحب, ہمارے یہ پرنسپل صاحب چودھری نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پرانے دوست ہیں, بڑے جگری یار ہیں. وہ آتے ہیں, ہاں جی اللہ پکوڑے لے آؤ, سموسے لے آؤ, آپ آ کے بتا دیں, وہ الگ بات ہے. لیکن ایک مہمان اجنبی آیا ہوا ہے, یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قوم منکرون, اجنبی آیا آپ کے پاس, روٹی تو نہ کھا سو, پہلے ہمارا نہ پہلے روٹی تھا نہیں, یہ نہیں خبردار. تو یاد رکھو مہمانی کیا ہوتی ہے, مہمانی کے بھی آداب ہے. آج ہم مہمان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں نصیر بھائی؟ بوجھ. وجہ یہ ہے کہ ہم نے مہمانی کو سمجھے نہیں کہ مہمانی ہوتی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان آیا اس کے لیے ککڑ, مرغا, بٹا گوشت, نال بریانی, نال مٹھا, نال بوتل, نال حلوہ, فلاں یہ ساری لوازمات ہوں گی تو ساڈا نک بن سی, عزت بن سی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ مہمان دی جاتی, حالانکہ یہ غلط ہے. اسی وجہ سے ہم مہمان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. مہمان کا اکرام یہ ہے کہ جو خود کھا رہے ہو تو اس کے سامنے رکھ دو, وہ اس کے اس وقت جو تیار ہے, ہاں بعد میں آپ کے پاس موقع ہے
اللہ نے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، تو اس کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. پھر میزبان بھی تو عجیب ہے، ہم بھی عجیب ہے. لیکن وہ کیا روٹی کھلائی، روٹی کھوائیے، بکرا پکا کے کھوایا ہے، اچھا سے اچھا کھانا کھوایا ہے، ایک بوتل نہیں کھوائی، سارے ادھر پانی پھیرتے کرتے سانو بوتل کو نہیں پوچھے ہی نہیں سر. یہ چیزیں چھوڑ دیں. یہ سب ہم نے خود اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف، معاشرے کی بگاڑ کی طرف ہم خود اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں. یہ ظاہر بیوی سے ہٹ جائے تو سمجھ آ رہی ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. گھر گئے اور گھر سے جا کر عجل سمین، موٹا تازہ، سمین موٹے کو کہتے ہیں عربی میں، بچڑا جو ہے نا وہ ان کے سامنے رکھ رہی. فقربہ الیہم، اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. قال، کہنے لگے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کیسے کھائیں؟ کیوں کھائیں؟ کیونکہ وہ تو کیا تھے؟ وہ لوگ کیا تھے؟ فرشتے کھاتے، فرشتے پیتے، فرشتے شادی، فرشتے کا باپ، فرشتوں کی ماں، فرشتوں کا بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے نور سے ان کو پیدا کیا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ نے ان کی خوبی بیان کی ہے. وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ کام بجا لاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ فاوجس، ذرا آگے خود اب ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. فاوجس منهم خیفہ، عرفان بھائی کیا ترجمہ ہے؟ دل نے ان سے خوف معلوم کیا. ابراہیم کون ہے بھائی؟ بولیے نا، ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے؟ پیغمبر بھی وہ ہیں جو خلیل اللہ ہے. ایک ابراہیم کو اللہ نے پوری امت قرار دیا ہے. ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم پوری کیا ہے؟ امت ہے. امت کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کا ایمان ایک طرف، پوری قوم کا ایمان ایک طرف. ابراہیم کا ایمان، ابراہیم کا یقین، ابراہیم کا یقین، اللہ کی توحید کے لیے مارے کھانا، اللہ کی وحدانیت کے خاطر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا، اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پیش کرنا، اپنے گھر بار کو قربانی کے لیے پیش کرنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ابراہیم کو کیا قرار دیا؟ خلیل اللہ. اور ابراہیم کو امت کہا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے بندوں کو پتہ نہیں چلا یہ کون ہے. یہ بھی زندہ ہے، ابراہیم بھی زندہ ہے نا، اور آگے فرشتے بھی انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں پتا چلا کہ یہ انسان ہے یا، اور اگر پتا چلتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانا لاتے؟ کھانا لاتے کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ فرشتے کو کھانا. اسی لیے تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا نا، او جیسا منہم خیفہ، ان سے کیا محسوس کیا؟ خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، جب بندے کو ڈر لگتا ہے نا تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ بھائی ابراہیم کھانا لینے کے لیے گیا، کس لیے گیا. غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے، غیب کا علم جنات کو بھی نہیں ہے، جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ جب بیت المقدس تعمیر ہو رہا تھا نا، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا، ہاں بھائی سلیمان ادھر رہنا چاہتے ہو ہمارے پاس آنا چاہتے. یہ بھی نبی انبیاء کی خصوصیت ہے. کیا کہ ان کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو پہلے بھیج کر ان سے اجازت لی. ہاں باقی کسی انسان سے یہ معاملہ نہیں. تو سلیمان علیہ السلام سے جب اجازت لینے آئے، ہم نے کہا کہ سر آنکھوں پر اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ بیت المقدس تعمیر کروا رہا ہوں
ان کو جب پتہ چلے گا ان شیاطین کو جنات کو انہوں نے کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، آپ کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا اس کی آپ فکر نہ کریں، اس کی آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارا کام ہے، آپ اپنی مرضی بدلیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک لاٹھی لے لو اور لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائے۔ سلمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اللہ نے سلمان علیہ السلام کی روح کو بچ کر دیا۔ اب جناب سارا دن رات سلمان وہی کھڑا۔ اب تو جنات میں اور زیادہ کام میں تیز ہونا کہ بابا پہلے تو دن تے کم تو آرام سے جانا سی، یہ ہن آرام سے بھی نہیں جانا، یہ تو کم اور خراب۔ انہوں نے دن رات لگا کر بیت المقدس کیا کر دیا؟ تعمیر کر دی۔ ادھر سے اللہ نے گھن لگا دیا۔ گھن سمجھتے ہو؟ گھن وہ جو دیمک ہے، لاٹھی کو سیون لگا دی، اس نے کھانا شروع کر دیا۔ ادھر وہ تعمیر مکمل ہو گئی، جیسے تعمیر مکمل ہوئی ادھر سے سیوک نے کھا کر اس کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے نا، تبینت الجن، اس وقت جنوں کو یہ بات ظاہر ہو گئی، اس نے مر گئے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم غیب جانتے ہوتے نا، ما لبثوا فی العذاب المہین، اے ذلت العذاب الحسان۔ معلوم ہونا کہ جنات کو بھی غیب سامنے بندہ مرا ہوتا ہے، فوت ہو گیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ زندہ ہے یا لوگ کہتے ہیں نا جو فلانے کو کیے نہیں، وہ جنات جس کے پاس ہوتے ہیں معقل ہے، معقل ہے جناب، وہ انہوں دست ہے، معقل ہے نا دست ہے جناب، انج ہو گئے ہوتے، انج ہو گئے ہوتے، انج ہو گئے، خدا کے بندے۔ اللہ اکبر، اللہ، باتیں پھر باتوں سے نکلتی ہیں، آگے کام لمبا ہوتا جا رہا ہے، سبق رہ جائے گا۔ یہ پھر سے